استاد محترم حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، کہ آدم ذات یہ آزاد رہنا چاہتا ہے، آدم ذات یہ آزاد رہنا چاہتا ہے، لیکن اس کو آزادی وہاں تک نصیب نہیں جب تک کہ اس کے اندر سے دم نہ نکل جائے۔ اگر اردو میں آپ املا لکھیں، الف مد آ، دال اور میم، آدم، اور پھر زا الف دال، ٹھیک، تو الف مد آ کے بعد دال اور میم کو مٹا دیں، الف مد آ کے بعد دال میم کو مٹا دیں، دال میم کو مٹا دیں گے تو آزاد بن جائے گا۔ تو کہا جب تک اس کے دم میں دم ہے وہاں تک حقوق العباد کی پابندیاں، بیڑیاں اس کے پیروں میں پڑی ہوئی ہیں، جب تک اس کے دم میں دم ہے حقوق اللہ کی بیڑیاں اس کے پیروں میں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ آزاد کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اپنی مرضی سے سو نہیں سکتا، یہ سوچے کہ نماز پڑھے بغیر میں سو جاؤں، یا میں ایسا سو جاؤں کہ مجھے فجر نہ پڑھنی پڑے، یہ مجھے اٹھانا مت، میں بہت تھکا ہوا ہوں، فجر میں نہیں پڑھوں گا، جی، تو اپنی مرضی سے سو نہیں سکتا، اپنی مرضی سے سو نہیں سکتا، اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا، اپنی مرضی سے پی نہیں سکتا۔ وہی چیز پیے جس چیز کے پینے کا اللہ نے حکم دیا، وہی چیزیں کھائیں جس کے کھانے کا اللہ نے حکم دیا، اور سونا وہی مطلوب ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کر کے سویا جائے، اور سونا وہی مطلوب ہے جس میں اللہ کے احکام پر جی بیدار ہو کر کھڑا ہونا آسان ہو جائے۔ غرض یہ کہ انسان کی زندگی میں آزادی تو ہے ہی نہیں، یہ پابند ہے، مرنے کے بعد اس کو آزادی ملے گی۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا قبر دنیا کام کی جگہ ہے، دنیا کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے، اور جنت عیش کی جگہ ہے۔ دنیا کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے، اور جنت عیش کی جگہ ہے۔ یہاں آدمی کر کر کے تھکے اور تھک تھک کے کرے، یہاں تک کہ پھر سکون کی نیند قبر میں جا کے سو جائے، اور پھر جنت میں اللہ پاک نے باغ و بہار رکھا ہے، ایک مرتبہ داخل تو ہو جائے، پھر جنت نے جانی اور ہم نے جانی۔ اللہ اکبر کبیر، کیا اللہ رب العزت نے تقسیم فرمائی۔ تو اللہ پاک نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے، طاعت کے لیے پیدا فرمایا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس کنڈیشن میں زندگی گزار رہے ہوں، اگر ہم تاجر ہیں تو تجارت میں اللہ پاک نے جو احکام دیے ہیں ان احکام کو فالو کریں، تو تجارت اگر ان احکام کے مطابق انجام دی جائے گی تو عبادت بن جائے گی۔ اگر ہم کسی کے مزدور ہیں تو ایک مزدور کو شریعت نے جو حکم دیا کہ وہ فرما برداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، اپنے وقت کی حفاظت کے ساتھ اور وقت میں خیانت سے بچتے ہوئے اپنا وقت گزارے، تو اس کا مزدور بننا اور مزدوری کرنا یہ عبادت بن جائے گا۔ اگر ایک عورت بیوی ہے تو بیوی کو اپنے شوہر کا فرما بردار بننا، جی، اپنے شوہر کا فرما بردار بننا، نافرمانی نہ کرنا، ناشکری نہ کرنا، جی، اس کا دل نہ دکھانا، اگر یہ اس طرح سے زندگی گزار رہی ہیں کہ یہ تو بیوی بننے کی حالت میں جو اللہ پاک نے اس کو احکام دیے ہیں، اگر یہ ان احکام پر عمل کرے گی تو یہ اس لائن کی عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، گویا زندگی بھر کے لیے اللہ پاک نے ایک وظیفہ بتا دیا کہ آپ جس موقع پر اللہ پاک کا جو حکم ہے اس موقع پر اس حکم کو آپ پورا کرتے جائیں، جی، بصد شوق۔ تو یہ اس موقع کی اطاعت ہے، عبادت ہے، اور اسی اطاعت و عبادت کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کا بیڑا پار فرما دیں گے۔ دنیا میں بھی اللہ پاک آپ کو برکتوں سے نوازیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ پاک برکتوں سے نوازیں گے۔ لیکن غفلت کا یہ حال ہے، شاگرد استاد کی نہیں مانتا، مرید شیخ کی نہیں مانتا، اولاد ماں باپ کی نہیں مانتے، سب کے سب آزاد رہنا چاہ رہے، سب کے سب پابندیوں سے نکلنا چاہ رہے، اور ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزاروں، ہر ایک یہ چاہتا ہے اپنی طبیعت کے مطابق۔ بچے ماں باپ کی سننے کے لیے تیار نہیں، شاگرد استاذ کی سننے کے لیے تیار نہیں، اور مریدین اپنے شیخ کی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بقول حضرت قاری امیر احسان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ شاگرد استاذ کی نہیں مانتا، اولاد ماں باپ کی نہیں مانتے، مرید اپنے شیخ کی نہیں مانتے، اور مانتے ہیں تو اپنے نفس و شیطان کی مانتے ہیں جو سب سے بڑے دشمن ہیں۔
مانتے ہیں تو اپنے نفس و شیطان کی مانتے ہیں جو سب سے بڑے دشمن. تو اطاعت تو ان کی ہو رہی, اللہ کی اطاعت کہاں ہو رہی؟ اگر ماں باپ کی بات مانتے تو یہ اللہ کی اطاعت تھی کہ اللہ پاک نے حکم دیا کہ ماں باپ کے سامنے جھک کے رہو, ماں باپ کی اطاعت کرو, ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو. اب تو بچوں کو اگر کوئی بات نفع کی کہی جائے تو ان کو اتنی بری لگتی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے دشمن ہیں, یہ ہماری آزادی کو سلب کر رہے ہیں, یہ ہمیں اپنے گھر میں رکھنا نہیں چاہتے, یہ ہمیں پالنا بھاری پڑ رہا ہے, ان کو چند لقمے کھلانا بھاری پڑ رہا ہے, ہماری ضرورتیں نہیں پوری کر. اور سب سے بڑا مسئلہ اس وقت والدین کے سامنے اولاد کے فون کے استعمال کرنا. ماں باپ تھک کے کہہ کے تھک جاتے جی کہ بیٹا فون کا استعمال مت کرو, فون سے بچو, یہ پڑھنے کے دن ہیں, یہ کچھ کام کرنے کے دن ہیں, بیٹا آگے کرو, آگے بڑھو, اس کو رہنے دو, یہ تمہارے دشمن ہیں. لیکن مجال ہے کہ بچے مانیں. اب کہاں تک پہرا دیں ماں باپ, کہاں تک پہرا دیں؟ وہ بھی تو بہرحال انسان ہیں, وہ بھی تو بشر ہیں, ان کو نیند بھی آتی ہے جی, ان کو کچھ مصروفیات بھی ہیں, ان کو سفر بھی کرنا پڑتا ہے, ان کو ضروریات زندگی بھی جمع کرنی پڑتی ہیں, ان کو کسب معاش بھی کرنا پڑتا ہے. کہاں تک بچوں کے سر پہ پہرا دیں گے؟ یہ تو بچوں کو خود چاہیے کہ وہ خوف خدا اللہ سے مانگیں کہ میرے پیارے اللہ ماں باپ کی اطاعت کا جذبہ ہمیں عطا فرما, یا اللہ اپنا خوف ہمیں عطا فرما, تاکہ آپ کے اس خوف سے, جس خوف سے بندہ گناہوں سے بچتا ہے, پیارے اللہ اس خوف سے ہم گناہوں سے بچ کے زندگی گزار سکے. یا اللہ وہ خوف ہمیں عطا فرما. ہم قدم قدم پہ اللہ سے یہ مانگیں اور اس کو دعائے قلبی بنا لیں. دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا, زبان سے چلانا, شور شرابہ کرنا نہیں ہے, کیونکہ میرے آپ کے رب بہرے اور گونگے نہیں ہیں, وہ تو دل کی دھڑکنوں سے واقف ہے, دل کے ارادوں اور مرادوں سے واقف ہے. ہم دل کے اندر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے مانگیں میرے پیارے اللہ مجھے آپ کی اطاعت کا سچا جذبہ عطا فرما دیجیے, یا اللہ مجھے آپ کی اطاعت کا صادق جذبہ عطا فرما دیجیے. ہم اللہ سے یہ چیز مانگیں. میرے پیارے اللہ ماں باپ مجھے جس حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں, جس کنڈیشن میں دیکھنا چاہتے ہیں, میرے پیارے اللہ وہ کنڈیشن مجھے عطا فرما دیجیے, وہ اطاعت کا جذبہ عطا فرما دیجیے. تو ہر بندہ اپنی طبیعت کا غلام بنا ہوا ہے, اس کی طبیعت جیسا کہہ رہی ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہے, اور اللہ تعالیٰ کی مان کر چلنے والا نہیں بن پا رہا. تو ہم اپنی دعاؤں میں اس چیز کو وظیفہ بنائیں میرے پیارے اللہ, جو آپ کے احکام ہیں ان احکام کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرما. پیارے اللہ ان احکام پر عمل کرنے کی مجھے سعادت نصیب فرما, اللہ مجھے توفیق عطا فرما. میرے پیارے اللہ آپ نے نعمتوں کے خزانے بنائے, اور وہ خزانے آپ نے بنائے ہیں دینے کے لیے, اور میں بیٹھا ہوں لینے کے لیے. میرے پیارے اللہ آپ عطا فرما دیجیے نا, آپ کے پاس جو نعمتوں کے خزانے ہیں جو آپ نے بنا کے رکھے ہیں, آپ کے وہ کام کے نہیں ہیں, آپ نے اپنے لیے نہیں بنائے, آپ نے ہمارے لیے بنائے ہیں. جب ہمارے لیے بنائے ہیں تو میرے پیارے اللہ میں آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں, اللہ آپ عافیت کے ساتھ دے دیجیے. تو ہم اللہ سے مانگنے والے بنیں. تو اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ کے اندر مجھے اور آپ کو اس بات کا حکم دیا, مرتے دم تک ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہنا ہے, مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کو انجام دینا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو انجام دینا جیسے کہ نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ کے ذریعے سے اس کو انجام دیا جاتا ہے, اس کے علاوہ اور بھی قسمیں ہیں عبادات کی. مثلا ایک ہے عبادت بدنیہ, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, یہ بدن سے آدمی جو ہے انجام دیتا ہے. ایک ہے عبادت مالیہ کہ آدمی زکوٰۃ دے کر, صدقہ خیرات کر کر, جی کسی غریب کا دل خوش کر کر, کسی بھٹکے ہوئے شخص کا تعاون کر کے, کسی غریب اور کسی نادار اور کمزور کو اس کی دستگیری کر کے, اس کا تعاون کر کے, جی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا, یہ مالی عبادت کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. اور کچھ عبادتیں وہ ہیں جو بندہ صرف اور صرف دل سے انجام دیتا ہے. مثلا اخلاص کے ساتھ جو بھی عمل کرے اخلاص کے ساتھ کرے, اور اخلاص عمل ہے دل کا, اخلاص عمل ہے دل کا, یعنی جو بھی کام کرے دل کے اندر یہ کیفیت ہونی چاہیے, میرے پیارے اللہ میرے اس عمل سے آپ راضی ہو جائیے, میرے اس عمل سے آپ راضی ہو جائیے.
یہ میں آپ کے دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، آپ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تو مخلوق کے دکھانے کا جذبہ نہ ہو تو ریا بن جاتی، اخلاص فی العمل۔ اسی طرح توکل، اللہ کی ذات پر اعتماد کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرنا، یہ دل کا عمل ہے، تو یہ عبادت دل سے انجام دی جاتی ہے۔ اسی طرح شکر کی عبادت، جی شکر کی عبادت یہ دل کا عمل، کئی مرتبہ زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے، تو جو زبان سے اظہار ہوتا ہے وہ تو شکر کا اثر ہے، لیکن اصل تو عبادت یہ دل کا عمل ہے۔ شکر کی عبادت اصل تو دل کا عمل ہے کہ دل میں بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ شکر گزار بنے۔ اسی طرح صبر، عجیب بات ہے، ہم نے چونکہ دین سیکھا ہے اردو سے ترجمہ کر کے، تو اردو والوں کے نزدیک جو صبر ہے نا، وہ اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ مار کھا کے چپ چاپ بیٹھنا، اس کا نام صبر ہے۔ حالانکہ صبر تو ایک بہت اونچا مقام ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنے کا مزاج بنا دینا، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کا مزاج۔ اگر کوئی تکلیف کی شکل ہے تو، پریشانی کی شکل ہے تو، جی بیماری کی شکل، یعنی جو بھی ہے یہ سب تکلیف کی قسمیں ہیں، اس پر واویلا نہ کرنا، اس پر اللہ تعالیٰ کے تعلق کے ساتھ جو رسی تھام رکھی ہے، اللہ کے تعلق کی جو رسی تھام رکھی ہے، اور اللہ کے ساتھ جو اپنا رشتہ بنا کے رکھا ہوا ہے، کسی آنے والی مصیبت کے ذریعے سے وہ متزلزل نہ ہو، وہ رسی چھوٹنے نہ پائے، وہ رسی ٹوٹنے نہ پائے، وہ رسی ٹوٹنے نہ پائے۔ میرے پیارے رب، آپ میرے رب ہیں، میں آپ کا بندہ ہوں، آپ جس آزمائش میں مجھے ڈالیں میرے پیارے اللہ، میں آپ سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں آپ سے دور نہیں ہو سکتا میرے پیارے اللہ، آپ کے در سے میں جاؤں گا کہاں، آپ کے در کو چھوڑ کے میں جاؤں گا کہاں۔ یہ صبر کی کیفیت، بڑے سے بڑے پہاڑ ٹوٹے مصیبت کے، بڑے سے بڑے حالات آ جائیں میرے پیارے اللہ، یہ حالات مجھے آپ سے جدا نہیں کر سکتے میرے پیارے رب، آپ میرے رب ہیں، میں آپ کا بندہ ہوں، میرے لیے یہی اعزاز کافی ہے کہ آپ میرے رب ہیں، میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ آپ میرے رب ہیں میرے پیارے رب، میں اس در کو چھوڑ کے تو نہیں جا سکتا، لیکن پیارے اللہ بس اتنی درخواست ہے، میں آپ کا کمزور بندہ ہوں، میں ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہوں، میں آزمائے جانے کے قابل نہیں ہوں میرے پیارے اللہ، آپ مجھے اتنا نہ آزمائیے کہ میں اس کو سہار نہ سکوں، میں اس کو سہار نہ سکوں۔ تو کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے صبر کا امتحان لیتے ہیں کہ یہ میرے بندے جو میرے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جی میرے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ ذرا کچے ہیں یا پکے، میں ذرا جھنجھوڑ کے دیکھوں تو صحیح۔ تو کئی مرتبہ اللہ پاک حالات ایسے بھیجتے ہیں جو بظاہر ہمیں پسند نہیں ہوتے، بظاہر وہ حالات ہمارے موافق نہیں ہوتے، بظاہر وہ حالات جو ہم اس کو لائق نہیں کرتے، حالات کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں جیسے انبیاء کرام پر حالات آئے، صحابہ پہ حالات آئے، اولیاء اعظام پر حالات آئے، لیکن میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، وہ ایسا نہیں کیا کہ جب حالات آئے تو انہوں نے وہ منصب چھوڑ دیے اور وہ ساری طاعت و عبادات وہ سب کے سب بھول گئے، نہیں، بلکہ اور رجوع کیا اور اللہ کی طرف بڑھے، سجدے لمبے ہو گئے، آنسو طویل ہو گئے، جی اور اللہ کی مناجات اور لمبی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اپنے آپ کو پیش کر کے رکھا۔ اللہ پاک نے ان حالات پر وہ مقام عطا فرمائے، اللہ اکبر، اس کا تو پتہ قیامت کے دن ہی چلے گا کہ اللہ پاک نے جن بندوں کو آزمایا اور جنہوں نے اس پر صبر کیا، اس پر اللہ پاک نے ان کو کیا کچھ دیا، اس کو تو الفاظ میں تعبیر بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ان سائڈ، اندر خانے، ہم اللہ تعالیٰ سے یہی کہتے رہیں، میرے پیارے اللہ میں آپ کے ہر فیصلے پہ راضی ہوں، لیکن میرے پیارے اللہ میں آپ کا کمزور بندہ ہوں، میں آپ کی کمزور بندی ہوں، اللہ یہ ہمارے سکت سے باہر ہے، میرے پیارے اللہ آپ ہمیں ایسی آزمائش میں مبتلا نہ فرمائیے کہ ہم اس کو سہار نہ سکیں، ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، ہم یقین سے ہاتھ دھو بیٹھیں، ہم اعمال کو چھوڑ بیٹھیں، میرے پیارے اللہ ایسے حالات میں مبتلا نہ فرمائیے، میرے پیارے اللہ آپ ہمیں نعمتوں میں رکھیے اور شکر کی توفیق عطا فرمائیے۔ جیسا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا معاملہ عجیب ہے کہ اگر اس امت کو نعمتیں پہنچتی ہیں، اگر اس امت کو نعمتیں پہنچتی ہیں اور یہ اس پر، یہ میرا امتی اس نعمت پر شکر کرتا ہے تو اس کو جنت ملے گی،
اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور تکلیف پر صبر کرتا ہے تو بھی اس کو جنت ملے گی، تو بھی اس کو جنت ملے گی۔ تو ہم اللہ سے یہی کہیں پیارے اللہ آپ تکلیف بھیجیں اور پھر ہم اس تکلیف پر صبر کریں اور پھر اس صبر پر آپ ہمیں جنت عطا فرمائیں۔ پیارے اللہ یہ راستہ بڑا کٹھن ہے، رب کریم ہم آپ کے کمزور بندے ہیں، اللہ اس راستے سے ہمیں آپ کے قرب کا مقام حاصل کرنا ہمارے لیے کٹھن ہے۔ رب کریم آپ ہمیں نعمتوں میں رکھیے اور اس کے بدلے ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائیے اور اس کے بدلے ہمیں اپنا قرب خاص عطا فرمائیے۔ ہم اللہ سے یہ مانگیں۔ جب آپشن دونوں کھلے ہوئے ہیں تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ نعمتوں کے راستے سے شکر کے ذریعے سے اللہ کا قرب پانے والے بنے۔ اور اسی طرح عبادات بدنیہ میں و عبادات قلبیہ میں ایک نعمت ہے خوف اور رجا۔ خوف اور رجا یعنی اللہ کا ڈر بھی ہو اور اللہ کی ذات کے ساتھ امید بھی ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا کہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، صرف میرا ایک بندہ جنت میں جائے گا، مجھے یقین ہے، مجھے امید ہے کہ وہ جنت میں جانے والا میں ہوں گا۔ اور اگر اللہ پاک نے فرمایا سارے کے سارے جنت میں جائیں گے، صرف میرا ایک بندہ جہنم میں جائے گا، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ وہ جہنم میں جانے والا میں ہی ہوں۔ کیا مقام تھا ان کا، کیا مقام تھا ان کا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بہت بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ان کا ایمان و یقین تھا اس کا حصہ ہمیں بھی کچھ عطا فرمائے۔ کیا اللہ پاک نے ان کو شان عطا فرمائی تھی۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو یہ قلبی عبادات میں سے ایک مقام یہ بھی ہے کہ بندہ خوف و رجا کی حالت میں رہے، اللہ سے ڈرے بھی اور اللہ سے پر امید بھی رہے۔ ڈر کے کہیں اتنا نہ ڈر جائے کہ نا امید ہو جائے۔ تو ڈر کا مقام بھی حاصل ہو اور امید کا مقام بھی حاصل ہو، یہ قلبی عبادت ہے۔ بہرحال اللہ پاک نے بندے کو اس آیت کے ذریعے سے مخاطب کیا کہ تم عبادت میں لگے رہو اور کب تک لگے رہو؟ یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے۔ مرنے تک ہمیں عبادت میں لگے رہنا ہے۔ ہم اپنے آپ کو فارغ نہ سمجھیں۔ بہت سے طلبہ عزیز، بہت سارے مہمانان کرام، بہت سارے آپ میں سے افراد ایسے، ہم میں سے ایسے افراد ہیں، بخار ہوتا ہے تو نماز چھوڑ دیتے، نزلہ زکام ہوتا ہے تو نماز چھوڑ دیتے۔ بہت سے طلبہ صبح کو کہتے ہیں کہ نماز کے اٹھو، کہ بخار ہے مجھے، تو کیا بخار کی حالت میں نماز معاف ہے؟ ارے اگر اس قابل نہیں ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکیں تو آپ اپنے کمرے میں مصلی رکھیں، کمرے میں نماز پڑھیں، لیکن نماز سے تو آپ کو مفر نہیں ہے نا۔ مجھ سے سفر میں نماز نہیں پڑھتے۔ مجھے ایک بہت بڑے عالم حج میں ملے، حج میں جانے سے چند مہینے پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی، میں نے ان کو سفری مصلی دیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حرم میں ملے، حرم مکی میں، اور انہوں نے مصلی دکھایا کہ یہ مصلی جو آپ نے مجھے دیا تھا سفر حج میں بھی میرا ساتھی ہے اور ہندوستان کے سفر و حضر میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں، اور جب سے یہ مصلی دیا ہے سفر میں میری کوئی نماز نہیں چھوٹی۔ جب تک مصلی نہیں تھا، حالانکہ اللہ پاک نے مجھے ایک منصب دیا، مجھے علم عطا فرمایا، میں کسی جگہ کہیں ذمہ دار ہوں، لیکن میں نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا تھا۔ یہ تو ان کے بڑے پن کی بات ہے کہ انہوں نے اس طرح کا اظہار کیا۔ تو اس دن مجھے پتہ چلا کہ کئی مرتبہ اسباب میں سے بہت ساری چیزوں کا وجود ایسا ہے کہ اگر وہ چیز نصیب ہو جائے تو آدمی کو ہمت مل جاتی۔ ان میں سے ایک مصلی ہونا بھی ہے۔ کئی مرتبہ سفر میں کئی مرتبہ آنے والے مہمانوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ مصلی ہے؟ مصلی نہیں ہے، تو اس کا مطلب پکی بات یہ ہے کہ اس نے نماز کا اہتمام نہیں کیا، نماز کا اہتمام نہیں۔ کئی مرتبہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے کون سی ٹرین سے سفر کیا؟ کہ فلاں سے۔ آپ ریزرویشن کرا کے رائے ہیں یا جنرل بوگی میں تھے؟ کہ جنرل بوگی میں۔ یہ پکی بات ہے کہ نماز کا اہتمام نہیں، نماز کا اہتمام نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنرل بوگی میں تو پیسے دے کر مرغا بن کے آنا پڑتا ہے، پیسے دو اور مرغا بنو، وہاں بھلا سانس لینے کا موقع ملتا ہے۔ عذاب علیم کا دوسرا نام جنرل بوگی ہے، عذاب علیم کا دوسرا نام جنرل بوگی۔ اس لیے اللہ سے اس کی پناہ مانگنی چاہیے۔ جہاں بہت ساری چیزوں میں پناہ مانگتے ہیں، اللہ جنرل بوگی کے عذاب سے حفاظت فرمائیے، اللہ کنفرم ٹکٹ عطا فرمائے، عافیت والا۔ یہ بھی چیز ہم اللہ سے مانگیں۔ اور پیارے بچوں، ریزرویشن کرا کے جاؤ، سفر کرو،
اور پہلے سے اس کی تیاری کرو، اور ریویژن کرانے میں نیت یہ ہو پیارے اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں نماز ملے، عافیت کے ساتھ ہمیں نماز ملے۔ ٹرینیں، فلائٹیں ایسے ٹائم پر کرو کہ آپ کی نماز آگے پیچھے نہ ہو، آپ کی نماز اور عبادت آگے پیچھے نہ ہو، اور یہ عذر نہ ہو کہ بھئی اس موقع ایسا تھا میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ مومن کے لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ راہ فرار اس کو ملے اور وہ یہ کہہ دے کہ فلاں چیز کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکا۔ نہیں، اللہ رب العزت نے معذورین کی نمازوں کے احکام الگ بنائے ہیں۔ جی، معذور بندہ کس طرح سے نماز ادا کرتا ہے، حالت سفر میں کیسے نماز ادا کی جاتی ہے۔ جی، اب کوئی بیٹھے اور اس سلسلے میں کچھ گفتگو ہو تو پتہ چلے، اس کا مطلب یہ کہ ہم تیاری کچھ نہیں کرتے اور بس نکل پڑتے، ایسا نہیں، پورا نظام بنائیں، نماز پڑھ کے چلیں، مقام پہ جا کے پڑھیں، اور اللہ رب العزت نے سفر میں اگر موقع عطا فرمایا، گنجائش عطا فرمائی ہے، جی، نماز کے لیے اللہ سے دعا کر کے چلیں کہ پیارے اللہ حالات چاہے ناسازگار ہوں رب کریم، لیکن آپ کی اگر مدد شامل حال ہوئی تو ہمیں نماز سے کوئی نہیں روک سکتا، ہمیں نماز سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ میرا انفرادی ذاتی حق ہے پیارے اللہ، اور ہر ملک میں آدمی کو انفرادی جو اس کے حقوق ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کا اس کو حق ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں آزاد جانا ہے، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں۔ بہرحال اگر ہم نظام بنائیں گے، پہلے سے ترتیب بنائیں گے تو بہت کچھ کر سکیں گے، اور ترتیب نہیں بنائیں گے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ترتیب نہیں بنائیں گے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو جب اللہ رب العزت نے ہمیں مرتے دم تک عبادت کا مکلف کیا ہے تو جس موقع پر جو عبادت کا حکم اللہ پاک نے ہماری تو متوجہ فرمایا ہے، ہمیں چاہیے اس موقع پر اس عبادت کو احسن طریقے سے انجام دیں۔ زکوٰۃ کو ٹیکس نہ سمجھیں، صدقہ خیر خیرات کو اسراف نہ سمجھیں، صدقہ خیر خیرات کو فضول خرچی نہ سمجھیں، صدقہ خیر خیرات کو اپنے مال کی کمی نہ سمجھیں، بلکہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق، تقاضوں کے مطابق ان کے مواقع پر خرچ کیا جا رہا ہے، اللہ اور دیں گے، اللہ اور دیں گے، اس میں کمی کوتاہی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے راستوں میں خرچ کرنے والا بندہ پسند ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے ہمیں مرتے دم تک طاعت و عبادت کا مکلف کیا ہے، تو پھر جس موقع پر جو عمل ہم کرنے جا رہے ہیں اس موقع کا جو سنت طریقہ ہے، اس عمل کا جو سنت طریقہ ہے، اس کے مطابق اس کام کو انجام دیں۔ آپ بیت الخلاء میں گئے، اب اللہ پاک نے جو فرمایا کہ آپ عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے، اب بیت الخلاء میں کیا عبادت کر سکتے؟ بیت الخلاء میں کیا عبادت کر سکتے؟ لیکن بیت الخلاء میں اگر ہم اس طریقے سے گئے جس طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں انٹری لی، بایاں پیر پہلے داخل کیا، دایاں پیر بعد میں داخل کیا، اور جانے سے پہلے دعا پڑھی، دعا پڑھ کر ہم اس طرح سے جائیں، اور وہاں سے نکلتے ہوئے دایاں پیر پہلے نکالیں، بایاں بعد میں نکالیں، اور نکلنے کے بعد دعا پڑھیں، تو جتنے دیر اندر بیٹھے اور یہ آنے جانے کا عمل عبادت بن گیا۔ قربان جائیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر ہم ٹوائلٹ کو یوز کر رہے ہیں، واش روم کو یوز کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کو بھی عبادت بنا دیا، تو یہ عبادت ہو گئی۔ سفر ہم اس طرح سے کریں جیسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، گھر سے نکلیں سنت طریقے کے مطابق، دعا پڑھ کر نکلیں، صدقہ خیر خیرات کر کے نکلیں، 2 رکعت موقع ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ کے نکلیں، سواری پر بیٹھنے کی دعا پڑھیں، سفر کی دعا پڑھیں۔ اب یہ سفر آپ کا چاہے ہوائی جہاز سے ہو، چاہے آپ کی 4 ویل سے ہو، چاہے 2 ویل سے ہو، چاہے گھوڑے پر ہو، چاہے گھوڑی پر ہو، اب جیسے بھی آپ جس کنڈیشن میں سفر کر رہے ہیں، یہ سفر آپ کا عبادت بن گیا، یہ سفر آپ کا عبادت بن گیا۔ کھانا بیٹھ رہے ہیں، کھانا بظاہر ہمارے جسم کی ظاہری ضرورت ہے، ہماری بھوک کو دور کر رہا ہے، ہماری کمزوری کو، ویکنس کو دور کر رہا ہے، یہ کھانا ہمارے جسم کی ظاہری ضرورت ہے، لیکن اگر اس کھانے کو سنت طریقے کے مطابق ہاتھ دھو کر کھا رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے دعا پڑھ کے کھا رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور کھانے کے اختتام پہ دعا پڑھ رہے ہیں، یہ سنت کے مطابق ہوا، یہ کھانا عبادت بن گیا، کھانا عبادت بن گیا۔ قربان جائیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے احکام دیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ جو بظاہر ہماری ظاہر کی ضرورت ہے، ہمارے جسم کی ضرورت ہے،
لیکن جب ہم اس کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو طاعت و عبادت بنا کے قبول فرماتے ہیں۔ غرض یہ کہ ہم صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک ایک ڈائری بنائیں، ایک صفحہ بنائیں، اور کتنے کام انجام دیتے ہیں صبح سے شام تک اس کو نوٹ کریں، اور پھر ان کاموں کو انجام دینے کا سنت طریقہ کیا ہو سکتا ہے اس کو تلاش کریں، اور اس کو تلاش کرنے کے بعد پھر اس کی نگرانی کریں کہ میں سنت طریقے کے مطابق ان کاموں کو انجام دے رہا ہوں کہ نہیں دے رہا ہوں۔ اگر آپ اس کا معمول بنا لیں، ہم اس کا معمول بنا لیں، تو بس یہ زندگی ہو گئی عبادت، زندگی بھر کی عبادت میں ہم آ گئے، ہم فارغ ہیں ہی نہیں، ہم تو ہر وقت مصروف ہیں، اور ہمیں کوئی غیر عابد کہہ ہی نہیں سکتا، ہم تو ہر وقت کے عابد ہیں، ہم تو ہر وقت عبادت گزار ہیں اللہ کی نظر میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی زندگی کی ترتیب ایسی بنائی۔ تو یہ جو ہمارا بزرگوں کے پاس آنا جانا ہے، اللہ والوں کے ساتھ ملاقات کرنا ہے، یہ جو کتابوں کے مطالعے ہیں، یہ جو اصلاح نفس کے لیے ہم نے اپنے نصاب مقرر کیے ہیں، کتابوں کا مطالعہ کیا، یہ سارا کا سارا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لہٰذا جب ہمیں جس عبادت کا موقع ملے تو اس عبادت کو انجام کرنے سے پہلے اپنے آپ کو پریپیئر کریں۔ یہ آج اس اتوار کے دن سفر حج سے واپس لوٹا، اس حج میں ہم نے دیکھا لوگوں کے اندر بہت سارے لوگ ایسے تھے، ویسے اللہ تعالیٰ میدان عرفات میں تو سب کو معاف فرما دیتے ہیں، کسی کو اس نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا کہ یہ آیا ہے حج پر لیکن دیکھو کیسا ہے، نہیں، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے دربار میں بلایا، اللہ پاک نے اپنے خصوصی نظام کے تحت اس کو بلا کر عرفات میں کھڑا کیا، اور اللہ پاک نے اس کو ایسا پاک صاف کر دیا گویا کہ یہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا۔ لیکن اب آگے کی بات جو یہ عاجز کہنے جا رہا ہے وہ یہ کہ وہاں تو اللہ پاک نے ایسا کر دیا، پاک صاف کر دیا، اب زندگی بھر پاک صاف رہنے کا شکر ادا کرے اور زندگی میں آگے ترقی کرے اور زندگی میں اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی کا اظہار کرے، یہ تو ہونا چاہیے نا، یہ تو ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب انسان کے پاس پیسہ آتا ہے تو اس کے اندر کچھ تبدیلیاں آتی ہیں۔ کیا تبدیلی؟ مثلا پیسہ آیا تو چشمہ بدل جاتا ہے، پیسہ آتا ہے تو گھڑی بدل جاتی، پیسہ آتا ہے تو لباس بدلتا ہے، پیسہ آتا ہے تو گاڑی بدلتی، اور پیسہ آتا ہے تو لاڑی بھی بدلتی، کئی مرتبہ لاڑی بھی بدل جاتی، اور پیسہ آتا ہے تو گھر بدلتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے اثرات ہیں پیسہ آنے کے، اور اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بندہ مال والا ہو گیا ہے، اب یہ پرانے جیسا نہیں رہا، اب یہ بہت اس کی پرواز اونچی ہو گئی۔ یہ اثرات دکھتے ہیں نا، لوگ آئے دن ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں اس کا۔ تو جب اللہ پاک نے میدان عرفات میں بلایا، جب اللہ پاک نے مینا مزدلفہ میں بلایا، جب اللہ پاک نے طواف زیارت کے لیے بلایا، جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے روضے پہ بلایا، اب اتنی ساری خوبیاں اللہ نے عطا فرمائی، اتنی ساری طاعت و عبادت کا موقع اللہ پاک نے عطا فرمایا، اور اس کے بعد بھی زندگی میں تبدیلی نہ آئی اور زندگی میں اس کے اثرات نظر نہ آئیں۔ تو مال آتا ہے تو اثرات نظر آتے ہیں، اور اللہ پاک ایمان کی دولت عطا فرماتے ہیں، جی اللہ تعالیٰ مغفرت کی دولت عطا فرماتے ہیں، اور بندے پہ اس کا اظہار نہ ہو، یہ کیسی عجیب، یہ کیسی بڑی بے حسی کی بات ہے۔ تو بہت سارے ساتھیوں کو ہم نے دیکھا، بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ حج کے 8-8 10-10 دن تک ہم دیکھتے رہے ٹریک سوٹ پہن کے گھوم رہے ہیں، ٹی شرٹ پہن کے گھوم رہے ہیں، سر کے اوپر ٹوپی نہیں ہے، اور حلق سر کا تو کیا یا نہیں کیا لیکن داڑھی کا حلق ضرور کیا۔ اب زندگی میں ذرہ برابر تبدیلی اس مقام پہ نظر نہیں آ رہی جہاں اتنی بڑی سعادت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، تو اپنے مقام پہ جا کے کیا نظر آئے گا؟ ہائے ہائے، بہت ڈر لگتا ہے دوستو۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ حج مال کی بنیادوں پر کرنا چاہ رہے ہیں، مال کی بنیادوں پر اچھے سے اچھا انتظام کرتے ہیں، بہترین سے بہترین سامان سفر اختیار کرتے ہیں، بہترین سے بہترین چپل خریدتے ہیں، مہنگی سے مہنگی، بہترین سے بہترین احرام خریدتے ہیں، اور بیگوں کا انتظام بھی ایک خاص انتظام ہوتا ہے، اور وہاں کے قیام کا طعام کا بہترین سے بہترین انتظام کرتے ہیں، لیکن حج بہترین انداز سے سیکھ کے نہیں جاتے۔ کس موقع پر کس طرح اللہ کو راضی کرنا ہے، کس موقع پر کیا عمل اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، اس کو کیسے انجام دینا ہے کہ اللہ کی رضا میری طرف متوجہ ہو جائے،
سعادت اللہ کے متر متوجہ ہو جائے، جی اس کو سیکھ کے نہیں جاتے. یہی پتہ نہیں ہوتا کس مقام پہ کیا کام کرنا. مینا کے اندر، مزدلفہ کے اندر، عرفات کے اندر یوٹیوب پہ لگے ہوئے ہیں، ویڈیو کالنگ پہ لگے ہوئے ہیں. اللہ پاک نے تو تمام کو چھڑوایا، اور اللہ نے کس شان کے ساتھ کیسے کیسے چھڑوایا؟ گھر چھڑوایا، جی گاؤں چھڑوایا، وطن چھڑوایا، ملک چھڑوایا، گھر میں پہننے والا لباس چھڑوایا، خاص انداز کے شوز چھڑوائے، 2 پٹی کی چپل پہنائی، سلا ہوا شان والا لباس چھڑوایا، 2 چادریں پہنوائیں، اندر سے سارے کے سارے لباس نکلوائے، اور سر کو ننگا کیا کہ یہ جبہ و دستار میں دور سے تم پہچان جاتے تھے، ایک خاص شان کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، یہ ساری کی ساری شان پامال کر کے یہاں ننگے سر ہمارے دربار میں آؤ. جی وہاں چال بدلی، وہاں کہا کہ اجتماع اور رمل کرو، اکڑ کے چلو. خاص شان کے ساتھ وطن میں جھوم جھوم کے چلتے تھے، یہاں اکڑ کے چلو، یہاں بہادر بن کے دکھاؤ. لباس بدلی، وطن بدلا، جی انداز بدلا، زبان بدلی کہ ہاں لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے آؤ. تو اللہ تعالیٰ کا تو نظام یہ ہے، اللہ تعالیٰ تو بدلا بدلا دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور اتنی تبدیلی اللہ کی طرف سے کچھ دن کے لیے کروا کے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اب 100% بدل کر یہاں سے جائے. لیکن حال یہ ہے کہ وقتی طور پر اتنا سب کر لیا اور واپس لوٹے تو جیسے تھے ویسے کے ویسے نکلے. اس لیے یہ عاجز تھا. حضرت پیر الفقاہ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم اللہ ان کو اچھا رکھے، ان کی دعاؤں سے اس بات کو سیکھا. وہ حج کی دعاؤں میں یہ فرماتے تھے کہ پیارے اللہ، ایک ہے بیت الخلا اور ایک ہے بیت اللہ. ہم بیت الخلا سے باہر نکلتے ہیں تو پاک صاف ہو کر باہر آتے ہیں، گندگی دور کر کے پاک صاف ہو کے باہر نکلتے ہیں. کہ اللہ بیت اللہ سے اگر ہم جائیں اور پاک صاف ہو کر نہ جائیں، آپ ہمیں معاف نہ فرمائیں، آپ ہمیں پاک نہ فرمائیں، پیارے اللہ نفس و شیطان ہمیں تانا دے گا، شیطان ہنسے گا، نفس مسکرائے گا کہ گئے تھے اللہ کے دربار میں اور وہاں سے پاک صاف ہو کے نہ آئے، کاش کہ ہماری مان لیتا، کچھ دن تو مزے پا لیتا. پیارے اللہ نفس و شیطان کے تانوں سے ہمیں بچا لیجیے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم یہ چیز مانگیں کہ میرے پیارے اللہ، جس موقع پر جو عبادت آپ کو پسند ہو، جو ادا آپ کو پسند ہو، یا اللہ اس کام کے انجام دینے کا، اس عبادت کو انجام دینے کا احسن طریقہ سکھا دیجیے، احسن طریقہ سکھا. تو حج سیکھ کر جائیں. حج پہ عمرے پہ جانے سے پہلے پوچھیں کہ طواف میں کیا کیفیت ہونی چاہیے، طواف میں کس طرح سے مانگنا چاہیے، طواف کرنے کا طریقہ کیا ہو، جی. اور کسی دن جا کے پوچھے کہ صحیح کیسے کی جاتی ہے، صحیح کہاں کی جاتی ہے، صحیح کیسے کی جاتی ہے، اور اس کا منشا کیا ہے، اور اس میں کیا کیفیت ہونی چاہیے، اور کیا مانگنا چاہیے، کیا مانگنا چاہیے. یہ جب سیکھیں گے ہم تبھی تو جا کر یہ عبادت آسان طریقے سے ادا ہوگی. تو لوگ کئی مرتبہ بہترین سے بہترین انتظام کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے. بہترین ٹور کا انتخاب کرتے ہیں، کھانے پینے کا شاندار انتظام کرتے ہیں، اچھی سے اچھی سواری کا انتظام کرتے ہیں، اچھی سے اچھی رہائش کا انتظام کرتے ہیں. کرنا چاہیے. ہم کمزور بندے ہیں، جی نعمتیں کھاتے کھاتے بڑے ہوئے ہیں، زحمتیں برداشت کرنے کی عادت نہیں ہے. اللہ نے اگر گنجائش دی ہے، جی تو دائرے میں رہتے ہوئے یہ ساری کی ساری چیزیں کرنی چاہیے. لیکن اس کے اوپر سب سے پلس یہ ہے کہ ہم یہ سب کی سب اس لیے کریں تاکہ وقت فارغ رہے، ذہن فارغ رہے، دل فارغ رہے، اور ہماتن اللہ کی طرف متوجہ رہے، ہماتن اللہ کی طرف متوجہ رہے. مقصد تو یہ ہونا چاہیے. اور اگر یہ مقصد نہیں ہے تو پھر تو یہ انجوائے ہے، پھر تو یہ ایک تفریح ہے، یہ تو ذہنی تفریح ہے. تو ہم حج کو اور عمرے کو تفریح نہ بنائیں. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کو احسن طریقے سے ادا کریں. نیز نماز، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سکون کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، کتنے سکون کے ساتھ نماز پڑھتے جی. اور کیسی طویل طویل نمازیں پڑھتے تھے، پیروں پہ ورم آ جاتے تھے. ہم ذرا غور تو کر کے دیکھیں، کتنے ایسے ہیں ہمیں یہی پتہ نہیں ہوتا کہ پہلی رکعت میں کیا پڑھا گیا، دوسری رکعت میں کیا پڑھا گیا، ہم نے خود کیا پڑھا نوافل میں اور واجبات میں، ہم نے خود کیا پڑھا نہیں پتہ. بس کچھ چیزیں رٹی رٹائی زبان پر ہیں تو وہ آٹومیٹک ہاتھ باندھتے کے ساتھ ہی وہ شروع ہو جاتا. یہ تو ایسا ہے جیسے چلتی ہوئی ٹرین میں آپ چڑھ گئے، اب اس میں گانے والا آ رہا ہے، بجانے والا آ رہا ہے، بیچنے والا آ رہا ہے، اور ٹرین کا سفر چل رہا ہے. تو ہم نے گویا امام صاحب کے پیچھے گویا ڈبوں کی ٹرین کھڑی ہوئی تھی اور ہم اس پہ سوار ہو گئے. اب تخیل کی پرواز ہم نے شروع کر دی.
جی، اور نہ جانے کہاں کہاں اڑتے رہے، کہاں کہاں گھومتے رہے، اور جب کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس وقت فلائٹ لینڈ ہوتی ہے۔ تراویح میں 20 رکعت ہو جاتی ہے، اور جب امام صاحب کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہتے ہیں 20 رکعت فنش، ختم، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا تم یہاں تھے کب، تم امام صاحب کے پیچھے تھے کب، تم تو پتہ نہیں کس پلینٹ پر گھوم کر آئے ہو، کہاں کی پرواز تھی تمہاری۔ 20 رکعت مکمل ہونے کے بعد جی، اور 29-30 دن تک تراویح پڑھنے کے بعد ہمیں ہماری نمازوں میں کیفیت پیدا نہیں ہوتی، ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا اللہ پاک نے ہمیں دیا کیا ہے اور ہم عبادت کے ذریعے سے اللہ کو کتنا راضی کر سکے۔ تو دوستو، اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے مرتے دم تک، یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے وہاں تک آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، اور عبادات کی جتنی بھی قسمیں ہیں، صرف یہ نہیں کہ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، بس انہی 4 قسموں میں ہم اپنے آپ کو محدود کر کے رکھیں، نہیں، بلکہ جو کام ہم انجام دیں ان کاموں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح انجام دیا اس طرح سے اس کام کو انجام دیں گے تو وہ کام عبادت بن جائے گا، وہ کام عبادت بن جائے گا۔ جو ہماری عادتیں ہیں، جو ہمارے افعال ہیں، وربس ہیں، اگر ہم ان کو حسن نیت کے ساتھ طریقے کے مطابق انجام دیں گے تو یہ سارے کے سارے افعال اعمال میں تبدیل ہو جائیں گے، اور اعمال کا نام ہی تو عبادت ہے، اعمال کو انجام دینے کا نام ہی تو عبادت ہے۔ تو اتنی بات سمجھ گئے دوستوں؟ تو ہم اپنے آپ کو تیار کریں، آج ہی سے تیار کریں اور ابھی سے تیار کریں کہ بہت ہو گیا، اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہیں بہت ہو گیا پیارے، تو نے اپنی مرضی کے مطابق بہت زندگی گزار لی، آج کے بعد اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارنی، میرے پیارے اللہ اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی، ان کو حکموں کے مطابق اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی۔ اس طرح اپنے نفس کے ساتھ میں ایک معاملہ کریں، اپنی ذات کے ساتھ ایک معاملہ کریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ زندگی میں کیسی تبدیلی آتی ہے، کیسا صالح انقلاب آتا ہے۔ جیسا کہ فجر کے بعد ہی ساجد نے عرض کیا تھا، بہت سارے بچے کافی دیر تک سوتے رہے۔ اگر ہم سنت طریقے کے مطابق سونے کی عادت بنا لیں، میں قسم کھا کے یہ بات کہہ سکتا ہوں، خانہ خدا میں باوضو بیٹھا ہوں، میں قسم کھا کے یہ بات کہہ سکتا ہوں، کبھی بھی فجر کی نماز میں آپ اٹھیں گے سستی کے ساتھ نہیں اٹھ سکتے۔ اگر مسنون اعمال کے ساتھ آپ سوتے ہیں، آپ نے 4 قل پڑھے جی، آپ نے آیت الکرسی پڑھی، آپ نے تسبیح فاطمی پڑھی، دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے آپ نے جسم پہ جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا تھا پہنچایا، پھیر لیا اور آپ سو گئے۔ اب جو آپ اٹھیں گے ایک دم نشاط کے ساتھ اٹھیں گے، مجال ہے کہ آپ کے اندر کوئی سستی ہو؟ اچھا، یہ جو آپ سوئے تھے تو اللہ پاک نے نیند کس لیے بنائی ہے؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ جب بندہ رات کو سوتا ہے تو یہ نوم سبات ہوتی ہے، یہ آرام دہ نیند ہوتی ہے۔ جو لوگ راتوں کو نائٹ پالی کرتے ہیں، راتوں کو نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں، ان سے پوچھو دن بھر وہ سوتے ہیں، ان کو وہ لطف نہیں آتا سونے میں جو رات کو سونے میں 1 گھنٹے میں آ جاتا۔ رات کی نیند اللہ پاک نے میٹھی بنائی ہے، اللہ پاک نے اس کے اندر سکون رکھا ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے سکون رکھا ہے۔ تو جب ہم رات کو سوئے تھے، فجر کے وقت ٹوٹے ہوئے کیوں اٹھے؟ فجر کے وقت شانوں میں درد کیوں تھا؟ فجر کے وقت سینے میں درد کیوں تھا؟ فجر کے وقت کمر کیوں دکھ رہی تھی؟ حالانکہ جس وقت سوئے تھے اس وقت تو یہ کیفیت نہیں تھی، تھکن تھی لیکن دوسری نوعیت کی تھی، ذہنی تھکن تھی دوسری نوعیت کی تھی، اور اس تھکن کو دور کرنے کے لیے اللہ پاک نے نیند بنائی تھی۔ تو نیند میں سے اٹھنے کے بعد تو آپ پرکیف ہونے چاہیے تھے، نیند میں سے اٹھنے کے بعد تو آپ نشیط ہونے چاہیے تھے، ٹوٹے ہوئے کیوں اٹھے؟ اب آگے کی بات سنیں۔ بہت بڑے عامل، بہت بڑے مفتی نے حرم پاک میں مجھے یہ بات سمجھائی اور یہ سبق سمجھایا کہ رات بھر شیطان ان بندوں پر عمل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، سحر کرتا ہے، جھاڑ پھونک کرتا ہے جو سنت طریقے کے مطابق نہیں سوتے، یہاں تک کہ یہ بندہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جب اٹھتا ہے تو تھکا ہوا ہوتا ہے، جب اٹھتا ہے تو اس کا بدن ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، یہ اٹھنے کے قابل نہیں ہوتا، یہ سوچتا ہے تھوڑی سی دیر اور سو جاؤں، تھوڑی سی دیر اور سو جاؤں، یہ الارم چینج کرتا ہے، یہ گھڑی کو گھماتا ہے، یہ بیوی کو بچوں کو کہہ کے سوتا ہے بھئی 5 منٹ ذرا میں اور سو جاؤں، مجھے اٹھا دینا۔ یہ اپنی ضرورت کے لیے نہیں سو رہا، شیطان نے اس کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ یہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکے، اس نے اس کو تھکا دیا، اس نے اس کو اپنے عملوں کے ذریعے، اپنی پھونکوں کے ذریعے سے اس کو توڑ کے رکھ دیا۔ لیکن جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے،
چاروں قل پڑھتا ہے، تسبیح فاتحی پڑھتا ہے، یہ ایسے متبرک اعمال ہیں، ایسے بابرکت اعمال ہیں، اس کی برکت سے اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ آیت الکرسی کے بارے میں فضیلت ہے کہ جو شخص پڑھ کے سوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی چارپائی کے پاس ایک فرشتہ باڈی گارڈ بنا کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ مجال ہے کہ شیطان اس کے پاس آئے۔ تو جب اللہ پاک نے اتنا بہترین سیکورٹی سسٹم اللہ پاک نے ہمارے لیے بنایا ہے تو ہم اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہے بھائی؟ اب بتائیے اس میں قصور کس کا ہے؟ قصور ہمارا سب کا اپنا ہے۔ ہم جو ٹوٹے ہوئے اٹھ رہے ہیں ہم جو ٹوٹ پھوٹ کے اٹھ رہے ہیں، اور ہم جو سستی کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، اور ہم جو طاعت و عبادات سستی کے ساتھ انجام دے رہے ہیں، اس کے سارے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ لہٰذا آج ہی سے ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ چاروں قل پڑھ کر، آیت الکرسی پڑھ کر، تسبیح فاتحی پڑھ کر، دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پورے جسم پہ پھرا کر انشاءاللہ ہم سوئیں گے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم نشاط کے ساتھ اٹھیں گے۔ ذرا کرنا تو شروع کریں، کر کے تو دیکھیں۔ پھر دیکھیے لطف زندگی آ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تہجد بھی نصیب فرمائیں گے، اللہ فجر کی نماز بھی نشاط کے ساتھ پڑھنا نصیب فرمائیں گے۔ اور فجر سے پہلے جو غفلت اور سستی ہوتی ہے، اور کئی مرتبہ طلباء کو جھونکے مارنا پسند اور جھونکے کھا کے وقت گزارنا پسند، لیکن مجال نہیں ہے کہ قرآن پاک اٹھا کے، اس لیے کہ شیطان نے اتنا توڑا ہے جسم کو، اتنا توڑا ہے دم کر کے، اور اس پر اپنی محنتیں کر کے، پھونکے مار کر اتنا توڑ دیا ہے اس کو کہ اس قابل نہیں رہا کہ یہ تلاوت کر سکے۔ یہ تو نماز میں بھی ایسا ٹوٹا ہوا کھڑا ہے کہ امام طویل قرات کرتا ہے، مسنون قرات کرتا ہے، تو یہ اس کا دل اندر سے بد دعائیں دیتا ہے کہ آج ہی امام صاحب کو یہ ملا تھا، اس کو تو پورا قرآن پاک یاد پڑا، آج ہی موقع ملا تھا اتنی لمبی سورت پڑھنے۔ بلکہ اس کا نفس اور حجت اس کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ سب سے کمزور کا خیال کیا جائے، تو سب سے کمزور تو میں ہی ہوں، میرا خیال کرنا چاہیے۔ تو وہ چاہتا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر پڑھ کے فجر کی نماز کا اختتام کر دیا جائے۔ ہائے پیارے بچوں، جہاں تک یہ صدا پہنچ رہی ہے، اللہ کے لیے آپ میرے دینی بھائی، آپ میرے بھائی، اللہ کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال پر آ جاؤ، سنتوں پر آ جاؤ۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائیں گے، اللہ پاک ہماری شیطان کے شر سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائیں، تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور آج کا دن اپنی زندگی میں انقلابی دن بنا لیں، آج کی اس تاریخ کو انقلابی تاریخ بنا لیں، اور سوچ لیں کہ بس آج کا دن اسلامی تاریخ کا آج پہلا دن ہے، یہ اس سال کا پہلا دن ہے اور بہت مبارک دن ہے۔ آج کے بعد سے مجھے تلاوت چھوڑنی نہیں ہے، ذکر چھوڑنا نہیں ہے، درود شریف کا اہتمام کرنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مجھے درود شریف کا اہتمام کرنا ہے، مجھے اپنے چہرے پہ نور کو سجانا ہے، مجھے اپنے دل کو منور کرنا ہے، اپنے دل سے تاریکی کو دور کرنا ہے، مجھے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، مجھے سنتوں کا نور حاصل کرنا ہے، مجھے نسبت کا نور حاصل کرنا ہے۔ میرے پیارے اللہ آپ مجھے قبول کر لیجیے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس دعا کو نو کی زبان بنانا کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے بہت سارے لوگ اس نیت کے ساتھ آئے ہیں جو توبہ طائب ہو کر زندگی گزارنا صاف ستھری زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو یہ عاجز کلمات پڑھاتا ہے میرے پیچھے زندگی بدلنے کے ارادے سے سچے دل کے ساتھ ان کلمات کو میرے پیچھے دہرائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد
وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکر ہے، یہ کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے۔ ہلکے پھلکے معمولات ہیں، ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی، ایک تیسرے کلمے کی صبح شام پڑھیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، کم از کم ایک پارہ، تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ شام تک پورا کر سکتے ہیں، اور ایک نشست میں ہو جائے تو بہت اچھا، نور لال نور۔ تو ایک پارہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، 3 تسبیح صبح شام کریں، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں، سنن و آداب کے ساتھ، سکون کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اس کے علاوہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور سب سے اہم نصیحت یہ، سیل فون کا غلط استعمال نہ کریں، سیل فون کا غلط استعمال نہ کریں، اور کچھ وقت جو ہے فون کو بند کرنا سیکھ جائیں۔ خاص طور سے جب معمولات ادا کریں، فون کو بند کر کے ادا کیا کریں، انشاءاللہ یکسوئی رہے گی۔ آج کل ہمارا حال یہ ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں تو ایک طرف فون اس طرح سے اوپن ہو کر رہتا ہے کہ اگر کوئی نمبر بلنکنگ کریں تو فوراً قرآن پاک کو بند کریں، اس فون کو ریسیو کریں۔ یہ بڑی بے غیرتی کی بات ہے، اس لیے کہ فون پہ جس سے ہم بات کر رہے ہیں وہ اہم نہیں ہے، وہ بڑا نہیں ہے، اللہ بڑے، اور اسی بڑے رب کا ہم کلام، اس کی تلاوت کر رہے ہیں، اس سے ہماری ملاقات ہو رہی ہے، اس سے مناجات ہو رہی ہے، اس سے گفتگو ہو رہی ہے، اور اتنے بڑے رب کے ساتھ گفتگو کو چھوڑ کر ہم مخلوق کے ساتھ جڑ رہے ہیں، مخلوق کے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بے غیرتی کی بات، سمجھے؟ اس لیے خاص طور سے جس وقت معمولات کو ادا کریں اس وقت اپنے فون کو بند کر دیا کریں، اور سیل فون کا غلط استعمال بالکل نہ کریں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت جلد ہمیں اپنی ولایت اور اپنی محبت عطا فرمائیں۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ دعا سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ نیت کریں، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے۔ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ کس سے مانگیں
کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ سبحان رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم۔ لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ پیارے اللہ، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کچھ سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں؟ آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے؟ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ، میرے سونے اللہ، میرے اچھے اللہ، آپ ہی نے تو فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ میرے پیارے اللہ، آپ سچے، آپ کا کلام سچا، آپ سچے، آپ کے نبی سچے، آپ سچے، آپ کے فرشتے سچے۔ پیارے اللہ، آپ نے سچے کلام کے اندر سچے فرشتے کے ذریعے سچے نبی پر یہ پیغام بھیجا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ پیارے اللہ، آپ حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں۔ بندہ جب آپ سے کچھ مانگتا ہے تو آپ اس کی مصلحتوں پر آپ نظر فرماتے ہیں، اپنی مصلحتوں پر، اور وہ غور فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جو کچھ مجھ سے مانگ رہا ہے یہ چیز اس کے لیے مناسب بھی ہے کہ نہیں۔ جیسے کئی مرتبہ چھوٹا سا بچہ اپنی امی ابا سے چھری مانگتا ہے تو اگرچہ ماں باپ اس کی تمناؤں کو پورا کرتے ہیں اور ماں باپ اس کی تمناؤں کو پورا کر کے خوش ہوتے ہیں اور بچہ سمجھتا ہے میری ضرورتیں میرے ماں باپ پوری کرتے ہیں، لیکن پیارے اللہ کئی مرتبہ بچہ جب اپنے ابا سے چھری مانگتا ہے تو ابا چھری نہیں دیتا، اس لیے کہ اس کی مصلحت کے خلاف ہے۔ تو کئی مرتبہ بندہ اپنے ربا سے بہت سی چیزیں مانگتا ہے لیکن ربا کی مصلحت کے خلاف ہوتا ہے، کیونکہ وہ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ میرے پیارے اللہ، ہم آپ سے بہت ساری چیزیں مانگیں گے اور بہت ساری چیزیں آپ سے مانگ رکھی ہیں، اور پیارے اللہ آپ حاکم اور حکیم ہیں، آپ غور فرماتے ہیں کہ کون سی چیز دینا، کب دینا مناسب ہے۔ وہی چیز دینا مناسب ہے جو مانگ رہے ہیں، اس سے بہتر چیز دینا مناسب ہے، یا ابھی دینا مناسب ہے، یا کچھ رک کے دینا مناسب ہے، یا آخرت میں دینا مناسب ہے۔ یہ سارے کے سارے آپ کے نظام ہیں، یہ سب آپ کے پیمانے ہیں۔ لیکن میرے پیارے اللہ، ایک ضرورت کی چیز آپ سے ایسی مانگ رہے ہیں جو ہم سب کی ضرورت کی ہے، اور پیارے اللہ چھوٹوں کی بھی ہے اور بڑوں کی بھی ہے، عوام کی بھی ہے اور خواص کی بھی ہے، مردوں کی بھی ہے اور خواتین کی بھی ہے، موجود جو ہیں ان کی بھی ہے اور جو غائب ہیں ان کی بھی ہیں۔ اور میرے پیارے اللہ، ضرورت ایسی ہے میرے پیارے رب، آپ اس میں تاخیر نہیں فرمائیں گے بلکہ آپ دے ہی دیں گے۔ میرے پیارے اللہ، وہ ضرورت یہ ہے، اللہ جی آپ ہمیں معافی دے دیجیے، اللہ جی آپ ہمیں معافی دے دیجیے، اللہ جی آپ ہمیں معافی دے دیجیے، اللہ ابھی دے دیجیے، ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں معاف کر دیجیے۔ اللہ جی آپ ہم سے روٹھ گئے، اللہ جی آپ ہم سے ناراض ہو گئے، زمین و آسمان کے بدلے ہوئے تیور بتا رہے ہیں، آپ ہم سے ناراض ہو گئے۔ میرے پیارے اللہ، ہم آپ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، اللہ جی آپ سے معافی چاہتے ہیں، آپ معاف کر دیجیے۔ اچھے اللہ معاف کر دیجیے، اچھے ربا معاف کر دیجیے، اچھے ربا معاف کر دیجیے، اچھے اللہ معاف کر دیجیے، سونے اللہ معاف کر دیجیے، سونے ربا معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، اللہ جی 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 معاف کر دیجیے، سونے اللہ معاف کر دیجیے، اچھے اللہ معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ گناہ کر کر کے دل پتھر کی سل بن چکا ہے، ایک آنسو بہانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے پیارے اللہ، اس دل کو نرما دیجیے، اللہ اس دل کو نرما دیجیے، اللہ آنکھوں کے چشمے جاری کر دیجیے، اللہ آنکھوں کے چشمے جاری کر دیجیے۔ اللہ دل پتھر کی سل بن چکا ہے، اللہ آنکھوں کے چشمے جاری فرما دیجیے، اللہ دل کو تڑپا دیجیے اپنی محبت میں۔ میرے پیارے اللہ، ہمیں اپنا بنا لیجیے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے۔ رب کریم، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم آپ کے بڑے ناشکرے ہیں، ہم آپ کے بڑے نافرمان ہیں۔ میرے پیارے اللہ، ابھی بقرعید گزری، بقرعید کے دنوں میں امیر لوگ
शहर वाले अमीर लोग देहातों में जाते हैं और देहातों में गरीब लोग बकरियां पालते हैं और सोचते हैं बकरीद के मौके पर जब 1 साल के बच्चे हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे तो शहर के अमीर आएंगे और मुँह मांगी कीमत देकर जाएंगे और वह खुशी खुशी अल्लाह का फरीज़ा अदा करेंगे। प्यारे अल्लाह ने बारहा देखा, अमीर लोग देहातियों के पास, गरीबों के पास आते हैं, बकरे का सौदा करते हैं, वो गिनकर पैसे दे देता है। बकरा बेचने वाला रस्सी खोलकर उसके हाथ में रस्सी थमा देता है। जब वो उस बकरे को लेके चलता है तो बकरा मुड़ मुड़ के पीछे देखता है और अपने मालिक को गोया ज़ुबान हाल से कहता है, ए मेरे मालिक, मुझे तुझसे मोहब्बत है, मैं तेरे खूंटे पे पल के बड़ा हुआ हूँ, तेरे हाथों से मैंने चारा खाया, तूने मुझे अपने हाथों से पानी पिलाया, आज तूने मेरे पैसे गिन लिए, आज तू मुझे किसी और के हवाले कर रहा है। ए मेरे मालिक, अगर तूने अब फैसला तो किया है मुझे भेजने का और ये मुझे खींच के ले जा रहा है, मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में सवार करके ले जा रहा है, लेकिन मेरे मालिक तो मुझे बहुत याद आएगा, मेरे मालिक तो मुझे बहुत याद आएगा। और प्यारे अल्लाह, हमने अपने देहातों में, अपने घरों में खुद देखा, जब किसी के पालतू बकरे ख़रीद के लाते थे, कई दिन तक वो खूंटे पे बंधे रहते थे, ना कोई चारा खाते थे, ना पानी पीते थे। मेरे प्यारे अल्लाह, एहसास होता था इसको अपने मालिक की याद आ रही है, उसके घर का छूटना याद आ रहा है। ए मेरे प्यारे अल्लाह, ए मेरे प्यारे रब, बकरे जैसे जानवर अपने मालिक से मोहब्बत करते हैं और अपने मालिक के दरवाजे को छोड़ना पसंद नहीं करते, और जब दर छूटता है तो उनका दिल टूटता है। ए मेरे प्यारे रब, हम तो आपके अशरफुल मखलूक हैं, हम तो अशरफुल मखलूक हैं। या अल्लाह, हमारे दिल के अंदर वो मोहब्बत क्यों नहीं? या अल्लाह, हमारे दिल के अंदर मोहब्बत पैदा कर दीजिए। अल्लाह मोहब्बत पैदा कर, अल्लाह मोहब्बत पैदा कर दे। अल्लाह हमें शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमा दे, शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमा दे। अल्लाह तकवा दे दीजिए, पाकीज़गी दे दीजिए, मारिफत दे दीजिए, क़ुर्ब दे दीजिए, विलायत दे दीजिए। या अल्लाह, कामिल एहसान दे दीजिए और कामिल एहसान का कामिल एहसास दे दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, दुनिया में रहते हुए अल्लाह जितनी नेमतों की ज़रूरत है हमें आफ़ियत के साथ अता फरमा दीजिए। जिस वक्त, जिस मौके पर, जिस घड़ी जिस नेमत की ज़रूरत हो, अल्लाह आफ़ियत के साथ मुहैया फरमा दीजिए। और प्यारे अल्लाह, उस नेमत पर हमें शुक्र करने वाला दिल अता फरमा, ज़िक्र करने वाली ज़ुबान अता फरमा। या अल्लाह, उन नेमतों पर शुक्र अदा करने का या अल्लाह हमें अंदाज़ अता फरमा। और प्यारे अल्लाह, उस शुक्र को फिर अपने क़ुर्ब का ज़रिया बना लीजिए, नेमतों के मिलने को या अल्लाह अपने क़ुर्ब का ज़रिया बना लीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, इस महफ़िल में न जाने कैसे कैसे दुखियारे और न जाने कैसे कैसे टूटे हुए दिल वाले अफराद बैठे हुए हैं, मेहमान रसूल बैठे हुए हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, किसी के उठे हुए हाथ तो आपको अच्छे लग रहे होंगे, अल्लाह किसी का टूटा हुआ दिल तो आपको अच्छा लग रहा होगा। मेरे प्यारे अल्लाह, उसी के तुफैल हम सबकी मग़फ़िरत कर दीजिए, हम सबकी मग़फ़िरत कर दीजिए, हम सबकी मग़फ़िरत कर दीजिए। अल्लाह, हम सबकी मग़फ़िरत कर दीजिए, अल्लाह हम सबकी मग़फ़िरत कर दीजिए, अल्लाह हम सबकी मग़फ़िरत कर दीजिए। अल्लाह अपना बना लीजिए, अल्लाह अपना बना लीजिए। अल्लाह, ज़िंदगी का कीमती हिस्सा गफ़लतों में गुजर गया। अल्लाह, आईने में चेहरा देखते हैं, दाढ़ी सफ़ेद हो गई, सर सफ़ेदी से भड़क उठा। मेरे प्यारे अल्लाह, जिस तरह से आपने काले बालों को सफ़ेदी से तब्दील कर दिया, अल्लाह दिल की स्याही सफ़ेदी से तब्दील कब होगी? अल्लाह इसको सफ़ेदी से तब्दील फरमा दीजिए। अल्लाह दिल की स्याही को भी सफ़ेदी से बदल दीजिए। अल्लाह मेहरबानी का मामला फरमा दीजिए, आफ़ियत का मामला फरमा दीजिए। अल्लाह जी, रहम का मामला फरमा दीजिए, करम का मामला फरमा दीजिए। अल्लाह अपना बना लीजिए, अल्लाह अपना बना लीजिए, अल्लाह अपना बना लीजिए। या अल्लाह, मासूम बच्चों को या अल्लाह जो माँ बाप की गोद में पल रहे हैं, अल्लाह उनको आँखों की ठंडक बना दीजिए, उम्मीद से बढ़कर बना दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, बच्चों के बड़े होने के बाद अल्लाह औलाद के दुखों से बचा लीजिए, अल्लाह औलाद के दुखों से बचा, अल्लाह औलाद के दुखों से बचा, अल्लाह औलाद के दुखों से बचा लीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, हम बशर हैं, अल्लाह हमसे अपनी औलाद की तरबियत नहीं हो रही। मेरे प्यारे अल्लाह, हमें वो तरीका अल्लाह वो सुझा दीजिए जिससे हम अपने बच्चों की तरबियत कर सकें। और मेरे प्यारे अल्लाह, हमसे जहाँ जहाँ कोताही हुई है बच्चों की तरबियत करने में, मेरे प्यारे अल्लाह उन कोताहियों को माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए अल्लाह, माफ़ कर दीजिए अल्लाह, माफ़ कर दीजिए अल्लाह, माफ़ कर दीजिए अल्लाह, माफ़ कर दीजिए प्यारे 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 अल्लाह। अल्लाह भटकों को राह दिखा दीजिए, अल्लाह गुमशुदाओं को मिला दीजिए, अल्लाह गुमशुदाओं को मिला दीजिए, अल्लाह गुमशुदाओं को मिला दीजिए। प्यारे अल्लाह, घर से अगर कोई बच्चा गायब हो जाता है, प्यारे अल्लाह 100 साल भी हो जाए, माँ को सब्र नहीं आता, अगर रात को दरवाज़ा हिल जाए, कुंडी हिल जाए, चाहे वो हवा ने हिलाया हो, माँ को यही ख्याल आता है मेरा बच्चा आया होगा, मेरा गुमशुदा बच्चा आया होगा, मेरा गुमशुदा बच्चा आया हो।
میرا گمشدہ بچہ آئے، اے میرے پیارے رب، اے میرے سونے رب، اے میرے اچھے رب، امت میں نہ جانے کتنے بچے غائب ہو گئے، اللہ کتنے بچے بھٹک گئے، یہ اللہ راستہ چھوڑ دیا، میرے پیارے اللہ ہدایت دیتے، اللہ ہدایت کی بھیک مانگ رہے، اللہ ہدایت کی بھیک مانگ رہے، اللہ ہدایت کی بھیک مانگ رہے، اللہ جی دے دیجئے، اللہ جی دے دیجئے، اللہ آپ نے کتنے شرابیوں کو ہدایت دی، اللہ کتنے جواریوں کو ہدایت دی، اللہ کتنے کافروں اور مشرکوں کا آپ نے ہدایت دی، میرے پیارے اللہ آپ کے ہاتھ کون پکڑ سکتا ہے؟ یا اللہ اگر آپ کسی کو ہدایت دینے پر آئیں تو یا اللہ کون ہاتھ آپ کا پکڑ سکتا ہے؟ یا اللہ کون آپ کے سامنے لب کشائی کر سکتا ہے؟ میرے پیارے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ ہم آپ کی رحمت سے مایوس نہیں، اللہ ہم آپ کی رحمت سے مایوس نہیں، اللہ ہم آپ کی رحمت سے مایوس نہیں، میرے پیارے اللہ، میرے پیارے رب رحمت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، کہ اللہ ہمارے دلوں کو ٹھنڈک عطا فرما، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، یا اللہ عافیت کے ساتھ ہمارے دلوں کو اپنی طرف متوجہ فرما، یا اللہ عبادت کا شوق عطا فرما، طاعت کا شوق عطا فرما، ذکر والی زبان عطا فرما، شکر والا دل عطا فرما، قناعت والا جسم عطا فرما، میرے پیارے اللہ، میرے پیارے اللہ یہ جسم کھا پی کے میرے پیارے اللہ تگڑا ہوا بیٹھا ہے، میرے پیارے اللہ یہ آپ کی طاعت و عبادات میں کب تھکنے والا بنے گا؟ یا اللہ طاعت و عبادات میں تھکنے کی لذت عطا فرما، طاعت و عبادات میں تھکن کی لذت عطا فرما، میرے پیارے اللہ تہجد کے وقت میں گرم گرم آنسو بہیں اور سرد سرد آہیں کھینچیں، یا اللہ وہ شان والی عبادت عطا فرما، یا اللہ وہ شان والی توفیق عطا فرما، اللہ رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، یا اللہ اس بستی کی حفاظت فرما، بستی میں رہنے والے اہل ایمان کی حفاظت فرما، میرے پیارے اللہ یا اللہ جو پشت پر بڑا ادارہ دارالفلاح دارین ہے اللہ اس کی حفاظت فرما، پڑھنے والے طلبہ اور پڑھانے والے اساتذہ کے عمل کو قبول فرما، یا اللہ دور قریب سے چل کر جتنے طلبہ عزیز تشریف لائے ہیں میرے پیارے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما، ان کے جانے کو آسان فرما، یا اللہ ان کو قوت حافظہ عطا فرما، یا اللہ ان کو فہم عطا فرما، یا اللہ کتابوں کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرما، یا اللہ جو سمجھی ہوئی باتیں ہیں ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور پیارے اللہ جب ان پر عمل کرنے کا وقت آئے یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما اور اس کی اشاعت کی توفیق عطا فرما، میرے پیارے اللہ مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، مساجد اسلامیہ اور وہ خانقاہیں جو اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے اللہ سب کی حفاظت فرما، اے میرے پیارے رب یا اللہ ہمیں اپنے مقبول محبوب بندوں میں شامل فرما، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اللہ جی مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ و سلیقہ عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔